السلام علیکم حبیب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ. آپ سنائیں. السلام علیہ. سلام کا مسلمانوں کو والے جواب ہی نہیں دے رہے بھائی. ٹھیک ہے بھائی. چلے بھائی، آج آپ کے ساتھ ہم بھی مشرکوں والے برتاؤ کریں گے بھائی. صحیح ہے حبیب صاحب؟ جی جی حکم. آتے تکفیر کے تلوار چلا دی آپ نے. بھائی کس نے تکفیر کی تلوار چلا دی؟ آپ چلا رہے ہیں، میں نے تھوڑی چلائی ہے. آپ نے کہا السلام علیہ، کیوں نہیں بولا آپ پہ سلام؟ بھائی اپنے آپ کو سلام کہنا غلط ہے. تو کسی کے مسلمانوں کیا شرع میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے؟ جب کوئی ان کو سلام دیتے تھے وہ اپنے پہ سلام دیتے تھے، کہتا ہے السلام علیکم کہتے تھے اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے. سنت نہیں معلوم آپ کو سلام دینے کا، جواب دینے کا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. جی انیف صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی 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 الحمدللہ رب العالمین. آپ سن. جی امید ہے جی آپ خیریت سے ہیں. اور جی محترم طارق صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ جی بڑی دیر بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے. آپ کس موضوع پہ آج گفتگو؟ نہیں آج میرا گفتگو کرنے کا تو فی الحال کوئی بھی نہیں ہے موڈ میرا. ویسے ہی وہ ہوسٹ صاحب جو مجھے بار بار کہہ رہے تھے آنے کے لیے، تو میں نے کہا چلو حاضری لگوا دیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں جو نا وہ آئندہ کے لیے شاید جو ہم ایک دفعہ آپ کی گفتگو ہوئی، ایک دو دفعہ رجال وغیرہ پہ، پھر آپ چلے گئے. پھر آپ نے فرار پہ اختیار کر لی. اللہ صاحب آپ اس میں کیا کہتے ہیں حدیث کرتاس میں وہ مخالفت نہیں ثابت کر سکتے تھے نا. آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے ان باتوں کا. اور بہت صحیح سے آپ تسلیم بھی کر چکے تھے ان میں. آپ کو جو سبق ملی تھی حدیث کرتاس میں، اس کے بعد تقریباً 2 مہینوں سے غائب ہے. اب آج آئے ہیں تو کہتے ہیں گفتگو نہیں کرنا جی. وہ بات آپ نے خود بند کی تھی کرنا. میں الحمدللہ بات کر رہا تھا، جم کے بات کر رہا تھا. اس گفتگو کو آپ نے کلوز کیا تھا، میں نے کلوز نہیں کیا تھا. لوگ جواب ہی نہیں تھا جی. آپ لوگوں نے دیکھا ہے، جو دیکھنا چاہے دوبارہ دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ پڑھا. اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے ہر سوال کا جواب آپ کو ملا تھا، لیکن آپ جو نا وہ روایت ہی پیش نہیں کر سکے تھے جس میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ نے اختلاف کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. جی 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 وہ بہرحال جو بھی ہے وہ لوگوں نے دیکھا ہے، وہ دیکھا، سب کو معلوم ہے الحمدللہ. آپ اگلا دفعہ آپ کو بہت اچھی طرح معلوم. کس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ جی آپ توحید پہ گفتگو کرنا چاہیں گے؟ عقیدہ توحید پہ؟ ہاں. ہمارے نزدیک آپ لوگ مجسمہ ہیں، آپ لوگ مشرک ہیں. سب اہل سنت کی بات نہیں کر رہا میں، وہابیوں کی بات کر رہا ہوں. جی اہل حدیث کی بات کر رہا ہوں کہ یہ مشرک ہیں، یہ مجسمہ ہیں. ہمارا یہ دعویٰ ہے. اچھا جی گفتگو کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا جی. جی کریں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. کب بات کریں؟ آپ بتائیں کب کرنی ہے. اگلے ہفتے تو اس سے ہے نا. آپ اگلے ہفتے تو ایک قیصر صاحب آ رہے ہیں، اس سے اگلے ہفتے کریں گے. 2 ہفتوں کے بعد 4 جنوری کو 4 تاریخ کو. لیٹ آنے کا جو مسئلہ ہے وہ مناسب 9 بجے شروع کریں گے. مناظرہ 9 بجے شروع کریں گے نا، 9 بجے شروع کریں گے. یہ 4 جنوری کو 4 جنوری کو ہمارے نزدیک آپ لوگ مجسمہ 4 جنوری کو فرسٹ ٹائم جو میرا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد کچھ اور ہوگا. آپ فرسٹ آپ کو لیتے ہیں. تقریباً 9:15 بجے 9:15 بجے آؤں گا میں انشاءاللہ. تو آپ کا عقیدہ توحید میں ابن تیمیہ والا ہے نا؟ آپ اہل حدیث ہیں، ٹھیک ہے نا، سلفی ہیں، صحیح ہے. ہمارا جو عقیدہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کے علاوہ تو سب کہتے ہیں. وہ تو کون کہہ وہ سب فرقے یہی کہتے ہیں نا. وہ اشاعرہ سے بھی وہ بھی یہی کہیں گے کہ بھئی ہم اہل سنت ہیں، ہم قرآن سنت کو مانتے ہیں. وہ تو سب کہتے ہیں نا. آپ کا جو ہے وہ جو حشویہ ہیں، اہل حدیث ہیں، اسی کے منہج پر ہیں نا آپ. جی شیخ صاحب صحیح ہے، صحیح عرض کر رہا ہوں نا. آپ اشعری نہیں ہیں، ماتوریدی نہیں ہیں، آپ اہل حدیث ہیں. یہ عرض پوچھنا. ہاں جی الحمد ہاں جی بالکل ایسے بالکل ٹھیک ہے. تو ان پر موضوع ہے، یہ ہے مدعی میں ہوں. میرا ادعا ہے کہ یہ لوگ مجسمہ ہیں. ان کا اعتقاد ہے تجسیم میں، ٹھیک ہے نا. ہم یہ ثابت کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے، ٹھیک ہو گیا. ابھی کچھ اس موضوع پہ کچھ بات کرنا چاہیں تو ابھی کچھ تنقیحات ابھی سے کر لیں. اب آپ کا کیا موقف ہے؟ قرآن میں مجاز ہے یا نہیں ہے؟ ہاں جی
قرآن میں مجاز ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کا سوال صحیح طرح سمجھ نہیں سکا، سوال صحیح طرح سمجھائیں آپ۔ بھائی یہ کتنے سے آپ طالب علم ہے، اتنا واضح سوال، قرآن میں مجاز ہے؟ اہل علم جو نا کون سا کسی چیز کو جو نا وہ ہر بات کو سمجھ پاتے ہیں، کئی باتیں نہیں بھی سمجھ آتے۔ اسماء اللہ جو قرآن میں مذکور ہیں، صفات مذکور ہیں، اس میں آپ تنزیہ کے قائل ہیں، تعویل کے قائل ہیں، تفویض کے قائل ہیں، کچھ سنائے نا؟ نہیں ان میں کوئی بھی تعویل یا تنقیر جو کہ کہتے ہیں تعویل تنقیر یا تعطیل وغیرہ کوئی ان میں نہیں ہے، بالکل جیسے ہیں، جیسے اللہ رب العالمین کی صفات ہے کما حق ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کو آپ اس لفظ پہ حمل کریں گے نا، جو لفظ کے معنی ہیں لغت میں، لغوی معنی ہیں، لفظی معنی، اسی پہ حمل کریں گے، صحیح عرض کر رہا ہوں؟ لغوی معنی ہونا ضروری نہیں، جو شرعن جو شریعت نے جو چیز بیان کی ہے بس جو لفظ بیان ہو گیا اسی کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے اگر معنی کے اندر جائیں گے تو وہ اس کی لاجانی تفسیر بھی نہیں کریں گے، اس میں صرف وہی معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا جو اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یہ ید جو ہے آپ بتائیں یہ اس کے آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پتہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اچھا کیا بتائیں گا؟ یہ ید اللہ، یہ آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ اللہ نے جو فرمایا کہ قرآن پڑھو، قرآن میں تدبر کرو، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں جو آیات ہیں مثلا اس طرح ید اللہ فوق ایدیہم الا ما فرط فی جنب اللہ ہے، کل شیء ہالک الا وجہہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ الفاظ وجہ نہیں وجہ، کل شیء ہالک الا وجہ، صحیح فرما۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ الفاظ ہیں، آپ کن معنوں پہ اس کو تعویل کرتے ہیں آپ یا تعویل نہیں کرتے؟ یا ان کے لغوی معنوں؟ نہیں بالکل بین میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، جو جیسے ہیں اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے، لیکن جیسے اللہ رب العالمین کی شان کے شایان شان ہے، بس شان ان کا اس کی نہ تشبیہ کریں گے، نہ ان کی تعویل کریں گے، نہ تعطیل کریں گے۔ بالکل، جو لفظ ہاتھ ہے، ید یعنی ہاتھ، صحیح ہے؟ ید یعنی ہاتھ، ید قدرت مراد نہیں، ید یعنی ہاتھ، صحیح ہے؟ جی سیدھے گا تو اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن اللہ کا ہاتھ اس کے شان کے لائق ہے، ایک فرمانا چاہ رہے ہیں، صحیح ہے؟ جی بالکل ایسے۔ اور اللہ کا چہرہ بھی ہے، چہرہ اس کے لائق ہے، پیر بھی ہے، پیر اس کے لائق ہے، ساق ہے، ٹھیک ہے نا؟ پنڈلی ہے، پنڈلی اس کے لائق ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی بالکل جیسے ہر انسان کا یہ چیزیں اللہ رب العالمین نے بیان کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ آپ ہنس رہے ہیں، کس طرح آپ جو ہے نا وہ عجیب و غریب ہنس رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین کے بولے ہوئے اللہ رب ہاں تو یہ آپ کا ہنسنا مذاق والا ہنسنا، اور یہ کیا ہے؟ میں نے کب ہنسا ہے بھائی؟ میں نے کب ہنسا ہے؟ میں بھی ہنس رہا ہوں آپ کے غضب میں ہنس رہا ہوں، میں نے ہنسا کب ہے؟ میں آپ سے صرف سوال کر رہا ہوں بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کا عقیدہ ان مسائل میں ایسا ہے کہ آپ کو خود شرم آتا ہے، سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو خود شرم آ جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ صاحب ذرا ویڈیو کو ریورس کر کے دیکھ لیں، آپ ہنسے ہیں اور آپ مذاق اڑا رہے ہیں دوبارہ، پھر مزید اللہ کا چہرہ بھی ہے، وہ پنڈلی بھی ہے نا، میں لفظ پنڈلی پہ میں ہنسا ہوں کہ لوگ پنڈلی کا ذکر کرتے ہیں، تو آپ پنڈلی سے ہے نا۔ تو عرض یہ ہے شیخ صاحب کہ جیسے انسان کے اعضاء، دیکھیں انسان کے جو اعضاء ہوتا ہے نا، چہرہ ہے، گردن ہے، بال ہے، پیٹ ہے، پیر وغیرہ، پنڈلی ہے انسان کا، انسان کے لائق ہے نا، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں ہاتھ، پیر وغیرہ، چہرہ، اسی طرح کہنے کا کیا، اسی طرح کہنے کا کیا مقصد ہے؟ اسی طرح انسان کی طرح نہیں، میں نہیں کہہ رہا تھا خلق اللہ آدم علی صورت ہی، صحیح؟ آپ کی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی صورت پہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا، آپ کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا؟ بخاری میں بھی موجود ہے جی۔ تو ایک طرح تو اللہ صاحب جب قرآن نے ابتدا کے اندر کیا کہا؟ الذین یؤمنون بالغیب، غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا اس کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہم نے جب اللہ رب العالمین کو دیکھا نہیں ہے، ہاں، تو آپ وہ ایمان اور ایمان میں فرق ہے نا۔ آپ کے ایمان کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں شیخ صاحب کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ آپ دوسروں کو مشرک کہتے ہیں، سلام کا جواب نہیں دیتے، کہ آپ دوسروں کو کافر سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم اب دیکھتے ہیں کہ کافر کون ہے، مشرک کون ہے۔ تو آپ نے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کے ہاں حدیث ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت سے پر بنایا، تو ایک طرح طرح کا معنی یہ کہ اگر ہم کرتے ہیں طرح، اللہ صاحب ترجمہ نہ، اللہ صاحب میری بات سنیں، اتنے جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ صورت ہی کا معنی کیا کریں گے آپ؟
وہ آپ ہمیں جو سمجھ آئے اللہ صورت اللہ صورت ہی کی ضمیر کو صورت جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ صاحب سمجھے اس بات کو. یہ اس کا ترجمہ تو نہیں محتمل ہے، احتمال اس کے اندر کے ضمیر اس کی اللہ لفظ اللہ کی طرف جا رہی ہے یا آدم کی طرف جا رہی ہے. اور یہ اصول ہے کہ ضمیر جو اقرب کی طرف جاتی ہے، اگر اس طرف دیکھا جائے تو آدم علیہ السلام کی طرف جا رہی ہے. اللہ صورت ہی ہے، خلق اللہ آدم علی صورت ہی. تو اس حدیث کے متعلق مزید گفتگو کریں گے. اس میں آپ کا عقیدہ ہے کہ آدم کو آدم کی صورت، حدیث کا مطلب ہے کہ آدم کو آدم کی صورت میں بنایا، یہی کہ یہ ایک احتمال ہے نا، یہ ایک احتمال میں بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. یا خلق اللہ آدم علی صورت ہے، اپنے صورت پہ بنایا، احتمال ہے نا بھئی، یہ احتمال ہے. جب احتمال آ جاتا تو پھر وہاں پہ آپ استدلال کر نہیں سکتے بھائی. چلیں آپ کا عقیدہ کیا ہے شیخ صاحب؟ اپنا عقیدہ توحید میں، اب توحید کی بات ہو رہی، اسماء و صفات کی بات ہو رہی، اور مسلمانوں پہ واجب ہے بھائی کہ اسماء و صفات مان لیں. اسماء و صفات اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر، اپنے فرامین کے اندر بیان کیے ہیں، ان کے اوپر اسی طرح ایمان لانا جس طرح قرآن نے بیان کیا وہ واجب اور ضروری ہے. بالکل بالکل صحیح ہے. ایمان ہم یہی پوچھ رہے ہیں کہ ایمان لانا وہ ضروری ہے نا، یہی پوچھ رہا ہوں میں. اور تصدیق کرنا ایمان لانا ضروری ہے نا. ابھی بات تو مکمل کر لینے دیں اللہ صاحب، آپ درمیان میں بولا نہ کریں آپ. چلیں. اور ان کے اندر کسی قسم کی تعویل کرنا یا اپنی من مانی تفسیر بیان کرنا یا ان کی تعطیل کر دینا یا کوئی اور ایسا یعنی کہ اپنی طرف سے کوئی ان کی تشبیہ بیان کرنا کسی مخلوق کے ساتھ، یہ سب کے ساتھ غلط ہے. اپنی جگہ سنا دینا، اپنی جگہ بتا دینا. آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، بھائی پیر بھی ہے. اب ہمیں بتائیں اللہ تعالیٰ ہنستا بھی ہے؟ اللہ میں ہنستا بھی ہے نہیں ہنستا؟ اللہ ایسا میری بات سنیں آپ مجھے بتائیں کیا قرآن کے اندر یہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین نے بیان کی؟ بھائی اپنے عقیدے کا وہ بحث ہوگا، مناظرہ جب ہوگا نا، جب مناظرہ کریں گے تو مناظرہ ہم کریں گے قرآن میں دلیل، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا فرماتے ہیں، وہ آ جائے گا اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے پہ آپ اعتراض کریں. ابھی ہم صرف اعتراض نہیں کر رہے، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہنستا بھی یا نہیں ہنستا؟ الحمدللہ اللہ رب العالمین مسکراتا ہے، ہنستا بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی 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 جی. اور کپڑا بھی پہنتا ہے؟ کپڑے بھی پہنتا ہے. اگر قرآن میں یا سنت میں اس کا کہیں ذکر ہے تو ضرور اس کا ذکر ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہی مان لیں کہ پہننے والی بات نہیں. اگر لباس کا ذکر ہے تو وہ ہے. روتا بھی یا نہیں؟ اللہ کبھی ضرورت ہو کوئی رونے والی بات تو روتا بھی یا نہیں روتا؟ اسماء و صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ روتا بھی جتنی بھی میری بات سنیں، جتنی بھی معیوب چیزیں ہیں، عیب والی چیزیں ہیں، ان کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف جائز ہی نہیں ہے. چلیں بھائی، وہ اپنی شان کے مطابق روتا بھی ہے کہ نہیں روتا بھائی؟ بھائی معیوب چیز اور اس کی نسبت اللہ کی طرف جائز ہی نہیں ہے بھائی. چلے جی، یہ معیوب چیز ہے. داڑھی بھی ہے، بال بھی ہے نا، بال ہے نا، مذاق کی طرف جا رہے ہیں. اور مذاق نہیں اڑا رہا. میں نے اسی لیے پوچھا کہ اسماء و صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے. اللہ صاحب میں نے آپ کو مختصر بتا دیا کہ جتنی چیزیں قرآن کے اندر سنت کے اندر. دیکھیں میرے رب کے متعلق پوچھو نا، میرے رب کے صفات میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرا عقیدہ کیا. پوچھو، میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے مذہب میں اس کے بال ہیں کہ داڑھی مبارک ہے کہ نہیں ہے؟ میری بات سنیں، میں نے آپ کو مختصر بتا دیا. مذاق نہیں اڑا رہا. وہ عقیدہ آپ کا ایسا ہے نا کہ آپ کو خود شرمندگی ہوتی ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ مذاق اللہ صاحب شرمندگی ہے بھی مذاق والی بات. آپ مذاق کریں، ہم وہ خود بخود مذاق ہو جاتی ہے. آپ مذاق کریں، یہ مذاق کریں. یہ کئی سو سال سے سب مسلمانوں کو مشرک 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 ہے کہ نہیں، سب کو انہوں نے تکفیر کر دی، مشرک بنا دی. ان کا اپنا عقیدہ دیکھو، ابھی جواب نہیں دے رہا. وہ بال ہے کہ داڑھی ہے کہ نہیں؟ اللہ صاحب میری بات سنیں، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین نے جو چیزیں قرآن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر بیان فرما دی، احادیث کے اندر جو مذکور ہیں، وہ ان کا میرے ذہن میں اگر فی الحال ان چیزوں کا ہمارے عقیدے کے مطابق دیکھیں، اگر ان کا استحزار نہیں ہے تو وہ ہیں، اگر مجھے استحزار ان کا نہیں بھی ہے تو وہ ہیں، اگر ہے تو پھر بھی ہیں. ٹھیک ہے بھائی، ہم دکھا دیں گے کہ آپ کے رب کے بال بھی ہیں، داڑھی بھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ کے الفاظ لغت میں یہ کہتے ہیں مجاز نہیں ہے. حسن اللہ یاری صاحب
جی سر بولیں. ایک صاحب میں اپنی معلومات کے لیے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی آپ نے سوالات لباس چہرہ ہاتھ وغیرہ 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 جی تو یہ آپ نے کہ کہاں سے یہ ان کا عقیدہ کہ یہ چیزیں لباس اہل حدیث کا عقیدہ ہے, ان کی کتابوں میں بڑا پڑا ہوا ہے, وجہ کا تو میں نے سنا. یہ ان کے اب مناظرہ ہوگا تو میں دکھاؤں گا نا, یہ سب میں دکھاؤں گا. اگر یہ باغ نہ جائیں, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ باغ جائیں گے مناظرے کے لیے نہیں آئیں گے, کیونکہ جب سب کو یہ مشرک کہتے ہیں, جب ان کے اپنے شرک کی باری آتی ہے تو یہ آتے نہیں آئے نا. اگر یہ باغ نہ جائیں نا تو میں دکھاؤں گا ان کی کتابوں سے. اللہ صاحب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اب تک جتنی بار بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج تک جتنی بار بھی آپ سے گفتگو کی ہے وہ ویڈیوز گواہ ہیں. آپ بھاگے, میں نہیں بھاگا. نا تو دنیا دیکھے. جی سر صحیح بات, ٹھیک ہے بھائی. تو آپ کے اللہ جی سر, تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے مشائخ کے کتب سے آپ کے احادیث سے تصریحات دکھائیں گے, اور آپ بھی ہمارے مذہب پہ کوئی اعتراض ہمارے متعلق اگر کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں بھائی. ابھی لوگوں نے دیکھ لیا بھائی ان کا عقیدہ, پھر یہ پھر نہیں سکتا. آپ اپنا عقیدہ واضح کریں, اس بارے میں کیا ہے یہ بھی بتائیں ذرا. یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, آپ کا عقیدہ اللہ کے چہرے کے متعلق کیا ہے, اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں, اللہ تعالیٰ جو صفات ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں. حدیث آپ کو دکھاؤں, میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے. اللہ ابھی حدیث دکھانے کی بات نہیں ہو رہی, ابھی حدیث دیکھنے دکھانے کی بات نہیں, صرف عقیدہ بتائیں بس. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے ہم نے دین لیا ہے. اہل بیت طاہرین علیہم السلام, امام رضا علیہ السلام کی حدیث کل ہی میں پڑھ رہا تھا لوگوں کے لیے, ان کا فرمان ہے کہ جو کسی نے پوچھا ہے اس آیت کے متعلق بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو وجہ آیا قرآن مجید میں, تو حضرت مولا امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجہ ہے, جیسے لغوی لحاظ سے لفظ اس پہ دلالت کرتا ہے, چہرہ ہے, جو لوگوں کا چہرہ ہے, تو وہ کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اپنا سفراء بنا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طاعت کو اپنی طاعت کے مساوی قرار دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی معصیت کو اپنے معصیت کے مطابق مساوی قرار دیا ہے, اور ان کی اتباع کو اپنی اتباع قرار دیا. تو ائمہ طاہرین, حجج الہی, انبیاء و رسل, یہ اللہ کے وجہ ہیں, اللہ کے وجہ. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ, ایک منٹ میں بیان کروں, ایک منٹ مجھے ایک سیکنڈ دے دینا, پھر آپ اعتراض کر لینا. کہ اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے اور جسمانی نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ کے متعلق جتنے الفاظ لسان شرع میں آیا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے, اس سے مراد اللہ کی طاقت ہے یا اللہ کی نعمت ہے, اس سے مراد اعضاء و جوارح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے مخلوق کے صفات سے مبرہ ہے, کیونکہ مخلوق جس چیز کے ہاتھ ہوتا ہے, جس چیز کا پیر ہوتا ہے, جس چیز کا سر ہوتا ہے, جس چیز کا چہرہ ہوتا ہے, اس کا انجام ہوتا ہے, اس کا آغاز ہوتا ہے, وہ خالق کون نہیں ہو سکتا, وہ خود مخلوق ہے, وہ ہزار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. یہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے احادیث اور روایات میں, قرآن کی تفسیر میں اور توحید کی تعلیم میں اہل بیت علیہم السلام کے بے حد و بے حساب ان کے احادیث اور روایات و فرامین ہیں. جی سر, یہ ہمارا عقیدہ. نیٹ کا پرابلم آ گیا, تھوڑا سلو ہو گیا. صحیح ہے, نہیں بس ٹھیک, نہیں بس ہو گیا. یہ بس اسی عقیدے کے اوپر بات ہوگی انشاءاللہ العزیز, اللہ کی توفیق سے. 4 تاریخ کو ہمارا اور آپ کا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر آپ انشاءاللہ بھاگنا نہیں ہے شیخ صاحب. اللہ صاحب آپ نے بھاگنا نہیں, اپنی فکر بنایا آپ. چلیں جی, ہم اگر زندہ رہے تو حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا بھائی. انشاءاللہ ہماری زندگی رہی, اللہ نے. جی بولے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے, اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ. اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تبارک و تعالی, بہت مہربانی آپ کی, تھینک یو سر.